وہ قرضے لینے کا عادی نہیں تھا، مگر تجارت میں مسلسل خسارے نے اسے 4000 دینار کا مقروض کر دیا تھا۔ دینار سونے کا ہوتا ہے اور 4000 دینار اس زمانے کی بہت بڑی رقم تھی۔ قرض خواہ نے اس پر مقدمہ کیا تو قاضی نے اسے عدالت میں طلب کر لیا۔ پوچھنے پر اس نے قرضے کا اعتراف کیا اور بتایا کہ میں اس وقت کوڑی کوڑی کا محتاج ہوں، قرضہ میں نے ضرور ادا کرنا ہے مگر اس وقت کسی طرح بھی ادا کرنے کی حالت میں نہیں ہوں۔ قاضی نے کہا کہ پھر تو آپ کو قانون کے مطابق گرفتار کیا جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں گھر میں بتا کر نہیں آیا، میرے بیوی بچے سب انتظار میں ہوں گے، مجھے صرف 1 دن کی مہلت دے دیں، میں کچھ ادھار لے کر گھر میں کھانے پینے کا کچھ سامان دے آؤں اور بیوی بچوں کو الوداع کہہ کر آؤں۔ قاضی نے کہا کہ آپ کوئی ضامن دے دیں تو ہم آپ کو 1 دن کی مہلت دے سکتے ہیں۔ اس نے کہا قاضی صاحب میرے ضامن میرے آقا اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ قاضی غصہ ہو گیا، کہنے لگا تم کیسی بے ادبی کر رہے ہو، ضامن کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اگر تم نہ آئے تو ہم اسے گرفتار کر لیں گے، پھر نعوذ باللہ تم اتنا بڑا نام لے رہے ہو، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب تمہیں ملحوظ نہیں؟ اس نے کہا کہ قاضی صاحب میرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضامن بنانے کا مطلب آپ نہیں سمجھے، دراصل ضمانت کے طور پر سب سے قیمتی چیز رکھوائی جاتی ہے اور میرے پاس سب سے قیمتی چیز یہ ہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں۔ میں اپنی یہ قیمتی چیز اپنے ساتھ آخرت میں لے جانا چاہتا ہوں اور میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سب امتیوں کو وعدے اور عہد کی پابندی کا حکم فرمایا ہے، چنانچہ اگر میں کل واپس گرفتاری دینے نہ آیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نافرمان ہو جاؤں گا۔ چنانچہ میں نے یہ قیمتی چیز بطور ضمانت کے رکھوائی ہے کہ اگر میں کل حسب وعدہ نہ آیا تو قیامت کے دن مجھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شمار نہ کیا جائے۔ یہ سن کر قاضی اور قرض خواہ دونوں کی گردنیں جھک گئیں، آنکھیں بھیگ گئیں اور انہوں نے اسے گھر جانے دیا۔ وہ صاحب گھر پہنچے، اپنی بیوی کو سارا قصہ سنایا اور کہا کہ میں کچھ قرضہ اٹھاتا ہوں، اس سے تم بچوں کی دیکھ بھال کرنا اور میرے پیچھے اپنا اور ان کا خیال رکھنا۔ بیوی بہت ایماندار تھی، وفادار تھی، کہنے لگی کہ آج کھانے کا کچھ موجود ہے، میں بچوں کو کھلا کر سلا دیتی ہوں، آپ مزید قرضہ نہ لیں، آپ نے جو چیز ضمانت رکھوائی ہے آج میں اور آپ اس کو مزید پکا کریں گے اور ساری رات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھیں گے۔ خیر بچے سو گئے، میاں بیوی باوضو بیٹھ کر درود پاک پڑھنے لگے۔ کافی رات گزر گئی، بیوی تو پڑھتی رہی، خاوند کی آنکھ لگ گئی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہو گئی۔ فرمایا کہ صبح فلاں شخص کے پاس چلے جانا، اسے میرا سلام دینا اور ایک علامت ارشاد فرمائی کہ یہ اس کو بتانا، وہ تمہارا قرضہ اتار دے گا۔ صبح وہ شخص اس آدمی کے پاس پہنچے، پورا خواب سنایا، وہ کچھ متردد ہوئے تو ان کو علامت بتائی، وہ رونے لگے اور فوراً 8000 دینار لے آئے۔ فرمایا کہ 4000 قرضہ اتار دینا اور 4000 ہدیہ ہے، اس خوشی میں کہ آپ کے ذریعے مجھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام و پیام آیا ہے۔ وہ صاحب 2 تھیلیاں اٹھائے، عدالت کی طرف لپکے۔ وہاں قاضی صاحب باہر بے چینی سے کھڑے تھے، ان کو دیکھ کر آگے بڑھے، بہت محبت سے ملے اور اس میں تھیلی دی کہ اس میں 4000 دینار ہیں، یہ میری طرف سے ہدیہ ہیں، ابھی قرض خواہ آئے گا اس کو ادا کر دینا، میں تو صبح سے تمہارے انتظار میں کھڑا تھا، مجھے رات زیارت ہوئی اور تمہارا قرضہ اتارنے کا حکم ملا۔ یہ کہہ کر دونوں عدالت میں جا بیٹھے۔ وقت ہوا تو قرض خواہ بھی آ گیا۔ قاضی نے بتایا کہ یہ شخص پیسے لے آیا ہے، آپ وصول کر کے دستخط کر دیں۔ اس نے کہا کہ قاضی صاحب میں نے قرضہ معاف کر دیا اور مزید ان کے لیے 4000 دینار ہدیہ بھی لایا ہوں۔ رات مجھے بھی زیارت ہوئی اور قرض معاف کرنے کا حکم ملا۔ پھر وہ سب آپس میں خوب گلے ملے اور ان صاحب کو دروازے تک چھوڑنے آئے۔ وہ جو گھر سے خالی ہاتھ نکلے تھے اب اتنی بڑی رقم لے کر گھر واپس آئے۔ سبحان اللہ، یہ ہے نسبت کی طاقت اور یہ ہے یقین کی قوت۔ اللہ تعالی ہمیں یقین کی طاقت عطا فرمائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم نسبت مکمل یقین کے ساتھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو ایک مرتبہ آپ بھی درود پاک پڑھیں اور کمنٹس میں درود شریف لکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جتنے لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچتی رہے گی اور وہ درود پاک پڑھتے رہیں گے تو اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا اور انشاءاللہ
इंशाअल्लाह दुरूद पाक की कसरत से हम सब लोगों से जितनी भी आफतें हैं वो हट जाएंगी इंशाअल्लाह। आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। फी अमानुल्लाह।